بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اور بڑے شد و مت کے ساتھ لوگ اسے بیان کرتے ہیں اور اس کی صحت اور عدم صحت کو بالکل دیکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ تو المیہ ہے ہمارا کہ یہاں لوگ احادیث گڑھتے ہیں، قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر واقعات کس قید کی مولی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ابو عقال ہلال بن زید بن یسار بن بولا وہ کہتے ہیں، یہ روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اس وقت ہم نے اچانک ایک داری دار کپڑا اور ہاتھ دیکھا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ داری دار کپڑا اور یہ ہاتھ کیسا ہے؟ آپ نے پوچھا، تم نے اسے دیکھا؟ ہم نے اس بات میں جواب دیا، ہاں ہم نے بالکل دیکھا۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے، مجھ سے سلام کرنے آئے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ تاریخ مدینہ دمشق میں دوسرے مقام پر بھی نقل ہے۔ یہ جو میں نے روایت بیان کی یہ بھی تاریخ مدینہ دمشق میں منقول ہے، جلد 47 صفحہ 485 میں، اور اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہے وہ صفحہ 521 پر اسی جلد میں وہ بھی منقول ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہی ابو عقال روایت بیان کرتے، عن ابی عقال عن انس بن مالک قال وانا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت۔ اس میں طواف بیت اللہ کا ذکر ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ابو عقال۔ تو پہلے دیکھتے ہیں یہ ابو عقال کون تھا، ان کی حیثیت کیا تھی۔ ان دونوں روایات اور احادیث کی سند و تفصیلاً ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ تو اس میں ابو عقال نامی جو راوی ہے نا، ابو عقال، ان کے متعلق کافی جرح ہمیں ملتی ہے، ان پر کافی جرح موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ التاریخ الکبیر میں لکھتے ہیں، ابو عقال فی حدیثہ مناکیر، یہ منکر روایات بیان کرتا ہے، منکر ثقہ روات کے خلاف یہ بیانات نقل کرتا ہے۔ اور اس نے انس بن مالک سے روایت لی ہے، سمع انس بن مالک اور روا عنہ ابراہیم بن سوید بن حیان۔ یہ ابو عقال کی تاریخ انہوں نے بیان کی ہے، ان کی حیثیت کے، ان کی روایات منکر ہوتی ہیں۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ لکھتے ہیں المجروحین میں، یروی عن انس بن مالک اشیاء موضوعہ، یہ ابو عقال انس بن مالک سے من گڑت چیزیں نقل کرتا ہے، یعنی خود گڑھ کر انس بن مالک کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، صحابی کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں۔ اور ایسی روایات انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ امام ابن حبان لکھتے ہیں، ما حدث بها انس قط، جو انس بن مالک نے کبھی بھی بیان نہیں کی، وہ حدیث کبھی بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان نہیں کی جو یہ ابو عقال بیان کرتے ہیں، جھوٹ ان پر وہ توپتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، لا يجوز الاحتجاج به بحال، کسی بھی حال میں ابو عقال کی روایت پیش نہ کی جائے، حجت میں پیش نہ کی جائے، جائز نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کی احادیث کو صرف عبرت کے طور پر بیان کیے جائے کہ یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے جو ابو عقال نے بیان کی ہے، اس لیے بیان کی جائے، ورنہ قطعاً بیان نہیں کیے جائے۔ تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں جلد 34 صفحہ 94 میں،
ابو عقال مولا انس بن مالک، انس بن مالک کے عزت کردہ غلام تھے، ان کا اصل نام ہلال بن زید تھا۔ انس بن مالک سے روایت لیتے ہیں اور ان سے داود بن عجلان وغیرہ نے روایت لی ہے، اور ابن ماجہ میں ان کی بعض روایات منقول ہے۔ اکمال تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں وقال الساجی فی حدیثہ مناکیر، امام ساجی کہتے ہیں کہ ابو عقال کی احادیث وہ مناکیر ہوتی ہیں۔ ابو احمد حاکم کہتے ہیں حدیثہ لیس بالمستقیم، اس کی حدیث وہ برابر نہیں ہوتی، یعنی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی، یہ من گڑت روایت بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو جعفر العقیلی، دولابی، ابو العرب، ابن ابی رود، ان سب محدثین نے فی جملۃ الضعفاء ضعیف گردانہ ہے اور ضعیف سمجھ رکھا ہے۔ یہاں پر اکمال تہذیب الکمال میں حافظ مزی رحمہ اللہ کی ایک تصحیف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ تو یہ اس روایت کی حالت ہے۔ یہ روایت الکامل فی ضعفاء الرجال میں ابن عدی رحمہ اللہ نے جلد 8 صفحہ 424 میں نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ ابو عقال اس طرح کی من گڑت روایات وہ پیش کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے اور بھی کئی انہوں نے وہاں پر لکھی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ یہ روایت لکھتے ہیں، یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے سلام کیا، یہ وہ الموضوعات میں وہ لکھتے ہیں، الموضوعات من الاحادیث المرفوعات، اس میں لکھتے ہیں ھذا حدیث لیس بصحیح، یہ بالکل صحیح نہیں۔ اور اپنی کتاب میں یہ روایت 2 مقامات پر انہوں نے نقل کی ہے اور اس پر خوب جرح کی ہے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اللؤلؤ المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ میں لیس بصحیح، یہ حدیث قطعاً صحیح نہیں۔ یہ ابو عقال جو ہے دمشقی، یہ انس رضی اللہ عنہ سے من گڑت چیزیں نقل کرتا ہے جو انہوں نے بیان نہیں فرمائی۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہلال بن زید بن یسار منکر الحدیث ہے۔ اسی طرح دیوان الضعفاء میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ متروک راوی ہے، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس کی جھوٹ کی وجہ سے، اس کی من گڑت پن کی وجہ سے، جو یہ وضاع ہے، حدیث وضع کرتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی اس سند میں یہی ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں اسے متروک اور احد الضعفاء قرار دیا ہے۔ اس روایت کو بیان کرنا اور اس سے استدلال کرنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بہت اونچا ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اس طرح کی من گڑت روایات کا ہرگز محتاج نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔